ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام گفتگو میں مصطفیٰ کمال پاشا اور ڈاکٹر قیس اسلم حاضر خدمت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمارا بہت بڑا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بجٹ۔ بجٹ کے بارے میں جو پیش کیا ہے ہمارے انتہائی محترم مایہ ناز وزیر خزانہ نے، اسحاق ڈار صاحب نے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، اور انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ 3.5 رکھا ہے۔ ایز اے ہول آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، یہ ان کا کوئی 8واں بجٹ ہے جی، پہلے بھی ان کے اگر ادوار ہم لے لیں، اور سارے 8 کے اندر سے کچھ نہیں نکلا ہوا۔ بات یہ ہے، مجھے بجٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بجٹ حکومت چلانے کا نام ہوتا ہے، مگر ہم اس پہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم کو کیا ملے گا اور ترقی کیسے ہوگی اور سمت جو ہے معیشت کی وہ کیسے ہوگی، اس لیے ہم یہ ساری بحث کر لیتے ہیں۔ آپ اس بجٹ کو ذرا دیکھیے تو جو پچھلا بجٹ تھا اس میں آپ نے انفلیشن ڈالی جو 38% ہے، اس میں آپ نے $290 پہ وہ بنایا پچھلا بجٹ جو پچھلے بجٹ سے اوپر، تو یہ فرق آ گیا۔ پہلے کوئی 7 ٹریلین روپوں کا تھا، اب یہ 9.8 ٹریلین کا ہے، اور اگر اس میں باقی ڈالے تو یہ 14 ٹریلین کا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیے، وہ 14 ٹریلین میں آدھا تو آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں۔ پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ 41% قرضے واپس کرنے تھے، اس دفعہ 50% بڑھ گیا، یعنی وہ بڑھ گیا، وہ قرضے بڑھ گئے تو اس کے وہ سارے، اور نہیں سر، ڈالر بھی بڑھ گیا، شرح سود بھی بڑھ گئی، وہ ری پیمنٹس، تو وہ ہم نے کیونکہ روپوں میں اکٹھا کرنا ہے، ڈالروں میں دینا ہے، تو وہ بڑھ گیا۔ 30-35% شاید تنخواہیں بھی بڑھیں گی، جو 35% انہوں نے کہا ہے کہ 1 سے 16 گریڈ تک، اور 17 سے آن ورڈ 30%، جو بھی وہ اس انفلیشن کو دیکھ کے ہے۔ مگر جب آپ ٹیکس دیکھتے ہیں، وہ 9.2 ہے شاید ٹریلین جی کلیکشن جو ہے، اس میں سے 3 پوائنٹ سم تھنگ تو ڈائریکٹ ٹیکس، جو ٹیکنیکلی امیروں پہ لگنے ہیں، مگر وہاں بھی عموماً آپ کے اور میرے جو فکسڈ آمدنی والے ہیں ان کو لگیں گے، اور وہ جو اوپر والے ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر کو شاید لگیں۔ اور اس کی ابھی منی بجٹ میں جو تھے اہداف وہ بھی اس کے اندر آ گئے، مگر اس سے دگنا ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، وہ تو لگا دیا ہوا ہے 25%، تو غریب آدمی کے اوپر وہ ریگریسو ٹیکس ہوتا ہے جو امیر اور غریب برابر دیتا ہے۔ انکم ٹیکس جو ہے وہ پروگریسو ہوتا ہے کہ امیر زیادہ دیتا ہے، غریب زیادہ، وہ کم ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ 2 کچھ خسارہ بھی ہے ٹریلین، وہ بھی ٹیکس ہی بنے گا نا، یا قرضہ لیا جائے گا یا نوٹ چھاپے جائیں گے، تو انفلیشن ہوگی، اس لیے عوام ہی اس کو بیئر کریں گے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی یہ کیا نیا ٹیکس نہیں لگا، لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بتائیں، آپ کے خیال میں بہتری کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آ رہا ہوں اسی پہ۔ یہ بات تو اچھی ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، مگر جو پرانے ڈیولپمنٹ کے تھے ہمارے شروع ہوئے پروجیکٹس، ان پہ کم اور نئےوں پہ زیادہ خرچہ جا رہا ہے، جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پہلے ڈیم تو بنا لیجئے، وہ سڑکیں تو بنا لیجئے پہلے پرانے، اور پھر یہ کیونکہ الیکشن ایئر ہے تو اس میں سے بہت سارا ان کو دے دیا جائے گا ایم این ایز کو، اپنے حلقوں میں کو کام کرے، کو الیکشن لڑے، یہ وہ جو کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پروجیکٹس بنائیں، اور اینی وے اب
جو بات سوال آپ نے پوچھا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری معیشت کے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے اور وہ ٹھیک اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، لانگ ٹرم ان کے لیے پلاننگ اور وہ درکار ہے، جس میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مساق معیشت ہونی ضروری ہے، حالانکہ وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے جب سڑکیں اور وہ سارا بنانا ہے تو مساق کے بغیر اور پرائیویٹ سیکٹر کو اگر انوالو کرنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں دیکھتی کہ وہ کون سی حکومت ہے، اب وہ تو دیکھتی ہے کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ 21% ہے، پالیسی انٹرسٹ ریٹ، پھر اس کے اوپر بینک ریٹ آئے گا، اور یہ 23-24 پہ چلا جاتا ہے عملہ، زیادہ چلا جاتا ہے، 35-36 پہ چلا جائے گا، کیونکہ بینکوں نے بھی اپنا پیسہ لینا ہے اور انٹر بینک والوں نے بھی لینا ہے اینڈ سچ فورتھ۔ تو یعنی اتنا ہیوج انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ ورکیبل ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ خود کہا ہے فائنانس منسٹر نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اب اسٹیٹ بینک ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسٹیٹ بینک IMF کے ہاتھ میں ہے۔ سر ہندوستان کا 6% ہے، امریکہ کا 4 یا 5% ہے، یورپ کا 3% ہے۔ پہلی 10 جو معیشتیں ہیں ان میں برازیل کے علاوہ جو 11-12 پہ ہے، باقی سارے جو ہیں وہ سنگل ڈیجٹ پہ ہیں۔ تو آپ کون سے جادو کی چھڑی رکھے بیٹھے ہیں کہ 21% پہ نہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ نہیں چاہتے کہ لوکل انویسٹر جو ہے وہ آئے اور انویسٹ کرے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نہ سمجھیے تھوڑی طرفوں سے دوسری گل سر ڈالر ہے نا، وہ بھی اسٹیٹ بینک نکل، تو اگر آپ 290 پہ کر رہے ہیں، اوپن مارکیٹ میں 310 ہے، تو فارنر تو $1 پہ 310 روپے پہ یہاں خرید لے گا کوئی چیز، پاکستانی کیسے خریدے گا؟ پھر اصل جو فنڈامنٹلز ہیں، پہلا جو میرے دل کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم۔ مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آئی کہ اتنے پیسے رکھ کے حکومتیں بری سی تعلیم ان قوم کے بچوں کو کیوں دے رہے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ ایلیٹ سکولوں میں پڑھا کے باہر بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں 450 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پہ رکھے ہیں اور 40 سر میں اس کے پچھلا جو ابھی بجٹ ختم ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کے اندر 14% تھی یہ پینشنیں، اب وہ 17% 17.5 پہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، 7% تھے پینشن وہ جو اس وقت ایگزسٹنگ ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اور پرکس، ٹھیک ہے، اب وہ 10 پہ چلی گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن جو فیوچر جنریشن کی ہے وہ 1.2 ہے یا 2.5 ہے، اب 2.7 پہ چلی گئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ جنریشن اور پریزنٹ جنریشن پہ آپ خرچ رہے ہیں، فیوچر جنریشن پہ تو خرچ ہی نہیں رہے۔ تو بیسکس تو پروڈکٹیوٹی، 21ویں صدی کی پروڈکٹیوٹی تو یہ بچے نہیں دیکھ سکتے نا۔ یہی حال آپ کی زمین کا ہے، کوئی 12 سے 20% جو ہے وہ چھوٹے کسان ہیں جو اکانومی کا حصہ نہیں ہے، اتنے ہی 44% ہی آپ کے بڑے کسان ہیں، بیچ میں 12 سے 20% ہے جو اکانومی کو فیڈ کرتے ہیں، جن کو ہم کیپٹلسٹ پروگریسو فارمرز کہتے ہیں۔ وہیں ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، وہیں میکنائزیشن ہے، اور وہ بھی کرائسس میں اس لیے، اور ابھی پرائم منسٹر نے شاید ان کو مراعاتیں دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ اگر فوڈ سیکورٹی ہی صرف دے دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بڑی بات ہے۔ 3% آپ کی فوڈ پروڈکشن ہے، 3% آپ کی ایگریکلچر سے کیش کراپس ہے، اور 2% مائنر کراپس ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ سال جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے۔ اس بجٹ میں جو ایک بڑی عجیب بات ہے، بجٹ 2023 اور 2024 کا، کہ اس کو جس حکومت نے پیش کیا ہے 2 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اگلی آنے والی حکومت جو ہے جس سے الیکشن کرانے ہیں وہ 3 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی،
اور جو اس کے بعد حکومت آئے گی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بجٹ جو ہے یہ 3 حکومتوں کا بجٹ ہے اور کوئی بھی حکومت اس کو مکمل کرنے کی ذمہ دار یا رسپانسبل نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکٹڈ حکومت آئے گی وہ ایک نیا بجٹ دے گی. اچھا, وہ اس کو تو پھر اس بجٹ کی تو کوئی حیثیت نہ ہوئی نا. نہیں ہوگی نا جی, یہ اسی لیے الیکشن ہے کہ اتنا ہی ہے کہ سرکاری افسر خوش ہو جائیں گے. کچھ خرچے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ 70% پیسہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا ہے وہ خرچ کر دیا جائے گا تاکہ فٹافٹ مطلب ان کو وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ فائدہ ہو جائے. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ یہ جو لیگی حکومتیں رہی ہیں جب بھی، ان کے بارے میں سرکاری ملازموں میں جو تاثر پایا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی ملازم سوچ رکھتے ہیں، اور یہ بڑی حد تک درست بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، کیونکہ یہ سرمایہ دار مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، تو یہ سرکاری ملازمین کو بھی فیکٹری ورکر ہی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کبھی بھی 10 یا 15% یا 20% سے زیادہ کبھی بھی تنخواہوں میں یا پینشنوں میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں میرے خیال میں 100% تک بھی سیلریز بھی ہیں، اور وہ پھر انٹیک بھی پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل ویل میں پیپلز پارٹی ہی بھرتیاں کرتی رہی. ٹھیک ہے. مگر ایک بات میں کہہ دوں اگر آپ اجازت دے دیں کہ یہ جو لیگیز جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کنسٹرکشن کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے، سڑکیں، پل، انڈر پاس، اوور پاس، ٹرینیں، میٹروز، اس سے یہ جنریٹ کرتے ہیں امپلائمنٹ اپنے. پیپلز پارٹی بھرتیاں کر کے کرتی تھی، پی ٹی آئی نے دونوں نہیں کام کیے ان دی کانٹیکسٹ، اور ریفارم جو وہ لانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں لا سکے. بٹ تھوڑا سا میرا خیال شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے مائنڈ فریم سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. کیونکہ آپ پنجاب میں جب بھی وہ رہے تو انہوں نے ایک خاص قسم کی کنسٹرکشن، خاص قسم کی ویو جو ہے چلائی ہے. جہاں مسئلہ ہے وہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے اہلکاروں کو بھی وہی اسی طرح انہوں نے بات کی ہے جس طرح وہ اپنے امپلائیز سے بات جس سے وہ ناراض ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو وہ نہیں دیا. انہوں نے جا کے، وہ بھی تو مڈل کیڈر لوگ تھے نا، بیوروکریٹس تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے اپنے افسروں کو بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو اس طرح اس نے بات کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو وہ پھر انہوں نے کہا پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا دیکھ رہے ہیں کہ اب تو شاید پرائم منسٹر اور اسحاق ڈار دونوں مان گئے ہیں کہ وہاں سے پیسہ نہیں آنا، جو شاید ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو اپنے پروگراموں میں یہ کہ جب وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور نئی ویژن کو دیں گے پیسہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، آج شہباز شریف صاحب کا بیان بھی چھپا ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے اور تاریخ کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جی میں بھی سمجھتا ہوں کہ تاریخ اناؤنس کر دینی چاہیے. اوکے. اچھا یہ تو آپ نے کہا نا کہ چاہیے، ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے، یہ حکومت سنجیدہ ہے آپ کے خیال میں؟ اسٹیبلشمنٹ اوکے سنجیدہ ہے، جنہوں نے کرانے ہیں. دیکھیں پہلے ہی آپ گڑبڑ کر چکے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن سے آگے جا کے، اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس، اور اگر اکتوبر میں نہیں ہوتے تو پھر ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جائے گا جو حل نہیں ہونے والا، جس کا مدعا فیڈرل گورنمنٹ پہ آئے گا. اوکے ٹھیک ہے. ابھی تو کورٹس آپ کو دے رہے ہیں نا وہ کہ جی الیکشن کرا لو تو چلو یہ بھی بیچ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. مگر اگر وہ کہیں بھی آپ وہ کرتے ہیں تو پھر کورٹس اس پہ ایکشن لیں گے. سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے ہی ہونے ہیں؟ ہاں جی. دیکھیں میں آپ کو کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں
وہ یہ ہیں کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، اب تو ٹھیک ہے روس سے لڑائی ہے، تو کچھ فیصلے ان 8-9 ملکوں نے بیچ میں رشیا ملا کے عالمی اسٹیبلشمنٹ میں نے کیے تھے، اوکے، جن میں ایک تو یہ تھا کہ جو روس نے ملکوں میں اپنے ساتھی بنائے ہیں ان کو توڑنا یا مارنا روس کا کام ہے، اور جو امریکہ نے بنائے ہیں ان کو توڑنا اور ڈسٹرائے. سو آپ چاؤچیسکو دیکھیں، آپ صدام دیکھیں، آپ وہ نوریاگا کو دیکھیں، امریکہ نے توڑا اور جنہوں روس نے بنایا. تو ایک تو یہ فیصلہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کیپٹلزم میں سارے جائیں گے اینڈ سچ فورتھ، وہ بھی چلے گئے. اب ہم جیسے جو ملک تھے ان کے لیے امریکہ کی عوام، یورپ کی عوام اپنے ملکوں کے سربراہوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور دوست ملک آپ نے ڈکٹیٹر رکھے ہوئے ہیں، جس کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ امریکہ بہادر بھی، یورپ بھی اپنے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ ایک نام نہاد ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان ملکوں میں ہے. تو انہوں نے، میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے گھوڑے اپنے ہی ہونے چاہیے، 3-4 پولیٹیکل پارٹیز بنا لو اور ساری اپنے ہی ہوں اپنے ہی ہوں. وہ کہ بیچ میں چین آ گیا، بیچ میں اب امریکہ اور چین کی ایک کانفلکٹ آ گیا. حالانکہ اگین میرا یہ خیال ہے کہ چین کے اندر جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ فورن ہے وہ امریکہ کی ہے، اور چین کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ میں کے لیے ہے. اس لیے کوئی یہ بھی نہیں آپ سمجھ سکتے کہ یہ کوئی بہت بڑی لڑائیاں ہیں. وہ اسٹریٹجک لڑائیاں تو ہوں گی، کیپٹلزم کی لڑائی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کتنی چائنیز پاپولیشن ہے. سو وہ بھی تو ووٹر ہے نا ان دی کانٹیکسٹ. سو اس کے اندر ہمارا جو ایشو ہے وہ کہ اب میرا خیال ہے کہ مشرف کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جس طرح کی بھی ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی ہوگی وہ ہوگی. اور یہ شاید فیصلہ جنرل کیانی کے زمانے میں ہو گیا تھا، یا اس سے پہلے جنرل جنجوا کے زمانے میں ہو گیا. تو اس کا واشگاف اعلان جو ہے وہ باجوہ صاحب نے کر دیا کہ ہم جناب. ہاں جی، ابھی بھی ہمارے جو فوج کے سربراہ انہوں نے بھی کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بالکل ظاہر بھی ہو رہا ہے. پرابلم جو آیا وہ تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کی لڑائی کا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال کے ایک نئی پارٹی بنا دی گئی، آل پاکستان پتہ نہیں کیا ہے، استحکام پاکستان استحکام پارٹی. جی مگر جو بات، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی بات چھیڑ دی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آوارہ پرندوں کی جماعت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا ہے کہ مردہ مرا ہوا اسپتال میں آیا ہے، ڈاکٹر یہی کہیں گے کہ یہ already received dead. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہے کہ 100 کے قریب تقریباً ایم پی ایز ایم این اے، مگر یہ سارے الیکٹیبل نہیں ہیں سر. دیکھیں یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کو ختم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس لوگوں کے ووٹ پہ اس طریقے سے واپس آئی. اسی طرح مسلم لیگ نواز کو ختم کیا گیا تھا اور وہ پھر لوگوں کے ووٹ پہ اس طریقے سے واپس آئی. اس وقت بھی میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں لڑائی تو مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کی ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ نہ بھی ہوں تو پی ٹی آئی نے جس کو بھی ٹکٹ دینا ہے اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بالکل سٹینڈ کرتے ہیں. مسلم لیگ یہ پرندے نہیں سٹینڈ کرتے. ان میں سے چند ہوں گے جو اپنے اپنے علاقے میں رستہ گیری سے کرتے ہوں. اچھا، یہیں سے ڈاکٹر صاحب ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین، ڈاکٹر قیس اسلم اور مصطفیٰ کمال پاشا کی آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام گفتگو میں مصطفیٰ کمال پاشا اور قیس اسلم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے.
ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ آوارہ پرندوں کی جو پرواز ہے پاکستان استحکام پارٹی کی صورت میں، تو ہیں تو یہ آوارہ پرندے اور آپ اپرچونسٹ ہیں سر، جی اپرچونسٹ ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے سیاست کی کہ آپ دیکھیے جس وقت محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی مرکز میں، تو وہ جو تھے منظور احمد بٹو، ان کے کتنے ایم پی ان کے ساتھ تھے؟ چند، اور وہ اتنا ان کا وزن زیادہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ پھر آپ دیکھیے کاف لیگ کا وہ ٹکڑا جو چودھری پرویز رائی کے ساتھ تھا، ان کی ایگزیکٹ تعداد کتنی تھی؟ 10۔ قاسم کے ابو جو ہیں وہ مجبور ہوئے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے ان کو دے دیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ استحکام پارٹی میں جو لوگ ہیں آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی دیکھنا ہے۔ اوکے، میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہوتے رہیں تو یہ لوگ اپنے آپ واش آؤٹ ہو جائیں گے، واش آؤٹ ہوتے ہیں۔ عوام بھی تو اب یہ ٹی وی، یہ ریڈیو، آپ جیسے لوگ، عوام کو بھی تو شعور آتا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بار بار جتا کے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ اگر 2018 میں پی ٹی آئی نئے ینگ لڑکے لڑکیوں کو ووٹ دیتے نا، ٹکٹ دیتے، تو شاید اس سے بہتر حکومت کر لیتے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یعنی رانوی کی بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام پارٹی بنی ہے اس میں کئی بڑے نام ایسے ہیں جنہوں نے اوپر تلے چوتھی مرتبہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اپنی سیاسی جو لائلٹی ہے اس کو بدلا ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی، مشرف، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، اور اب پھر استحکام پارٹی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنی بے شرمی کی بات ہے، اور لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی۔ سر وہ تو لوٹنے آئے ہوئے ہیں نا قوم کے نام پہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری شرم، یہی پرابلم ہے نا ہمارے ملک میں کہ جن کو شرم آتی ہے وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بے شرم ہوتے بے شرم تو وہ آ کے دندناتے ہیں کسی۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ خیال ہے کہ اب 2 یا 3 پارٹیاں ہی ہیں اس ملک میں، جن میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور اب پی ٹی آئی ہے، جو دیکھنا یہ ہے کہ نئے لوگ اس میں کیسے۔ صاحب آپ دیکھیں، یعنی یہ جو پارٹی بنی ہے استحکام پارٹی، یہ بنیادی طور پہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مطلب اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ بات کہنے کی، بالکل میں اگری یعنی یہ کرتا ہوں۔ سیاسی ٹاؤٹ کے طور پہ سر آپ دیکھیں نا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان پہ چینی مافیا کا الزام ہے، علیم خان صاحب کے اوپر بھی اسی قسم کا ہے، لینڈ مافیا کا ہے، اور یہ اب بہت سارے ایسے ہیں جو بھی پی ٹی آئی حکومت میں عمران صاحب کا بٹا بٹھا کے ادھر آ گئے۔ آپ فواد چودھری کو دیکھ لیں، آپ فردوس عاشق اخوان کو دیکھ لیں، پوری ایک لسٹ ہے ڈاکٹر صاحب جی۔ مگر یہی تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں نا کہ اب ان الیکشن میں قوم ان سے جان چھڑا لے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے اگر آپ اجازت دیں، میرا تھوڑا سا جو مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے پاکستانی سیاست کا، یہ لوگ ایلیمینیٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ایسٹس کے، وہ سب بلیک منی سے ہیں۔ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو چند فیملیز جو سکھوں کی مسلمان ہو گئی تھی، اور ایک فیملی جو مسلمانوں کی تھی جن کے پاس ایسٹس تھے، باقی غریب لوگ تھے۔ اور اتنے سالوں میں پہلے ایوب خان نے چند گھرانے بنائے، انڈسٹریلس بنایا، پھر اس کے بعد تو لوٹ مار کا بازار باقاعدہ شروع ہو گیا اور یہ سارے بنے ہیں۔ قوم جو ووٹر بھی ہے، جو قوم ہے، ان کے بچوں کو تو اپرچونٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ کاروبار کر لیں، کسی جگہ پڑھ لیں، کسی جگہ ان کے سامنے آ جائیں۔ یہ رساگیر بھی ان کے پاس ہیں، پولیس تھانے بھی ان کے پاس ہیں، پورا یعنی جو ریاست کے ادارے ہیں اور ریاست کی قوت ہے ان پر ان کا
جی اب تو ان کے بچے CSS کر لیتے ہیں، فوج میں چلے جاتے ہیں، جوڈیشری میں چلے جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا تھا آج سے 5-7 سال 10 سال پہلے کہ وکیل اس طرح دندنا کے ہسپتالوں پہ حملہ کریں گے یا سڑکیں روک لیں گے؟ پورا مافیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم بڑی رسپیکٹ سے دیکھتے تھے موٹر سائیکلوں پہ یا گاڑیوں پہ پریس لکھا ہوتا تھا. تو وہ ایک سائن ہوتا تھا کہ یہ مطلب تگڑے لوگ ہیں، ان کو نہیں ہاتھ لگانا. پولیس بھی کچھ نہیں کہتی تھی، پارکنگ میں موٹر سائیکل یا گاڑی کھڑی کر دیتے تھے، کچھ نہیں کہتی تھی، اور یہ دندناتے پھرتے تھے پریس کی پٹی لگا کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کالا کوٹ اور ایڈوکیٹ لکھا ہو تو وہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی کر لے. تو سر پھر آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بجٹ کیسا بنے گا اور کیسا جائے گا اور معیشت کیسے ہوگی، وہ تو ان رسا گیروں کے ہاتھوں میں ہے. پڑھ لکھ کے بھی یہ اگر رسا گیر ہیں، کون سی جو ہے ادارے ہیں جس میں یہ غبن بھی ہوتا ہے، رشوتیں بھی کھائی جاتی ہیں، الزام بھی لگتے ہیں، پھر صفا ہو کے ناتے دھوتے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو اس وقت احتساب کا عمل جاری ہے جو ہو رہا ہے، کوئی نتیجہ خیز ہوگا؟ پکڑ دھکڑ یہ وہ جو دیکھیں اگین میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشرز اور کمیونٹی کو دکھانے کے لیے. اوکے. مگر FATF میں انہوں نے پوچھ لیا کہ ڈرگ فائنینسنگ میں کس کو سزا ملی، منی لانڈرنگ پہ کس کو سزا ملی، ٹیرر فائنینسنگ میں کس کو سزا ملی. اور اس کے بعد جب آپ نیب کے قوانین بدل کے کلین نہائے دھوئے رہ جاتے ہیں تو دنیا تو نہیں مانتی. دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جو ڈیوڈ کیمرون جو ہوتے تھے انگلینڈ کے وزیر اعظم، اس کا بیان ہے کئی سال پہلے کا کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے، جو قرضے ہم دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ امیر ملکوں کے غریبوں کا پیٹ کاٹ کے ہم غریب ملکوں کے امیروں کا گھر چلاتے ہیں. انہی کا گھر اس قرضے سے چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب وہ بھی قرضہ دینے کو تیار نہیں. سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ انویسٹمنٹ لینی ہے لے لو، قرضہ نہیں ملے گا، قرضہ ملے گا تو سود پہ ملے گا. تو پھر یہ سارا یہ ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ بلیک میل کر لینا چائنا کو امریکہ کے نام پہ، امریکہ کو چائنا کے نام پہ. تو اب وہ نہیں ہو رہا ہے. ملک کو آپ کو یہ نہیں ہے کہ ملک ختم کرنا ہے. بڑا ملک ہے، بڑی آرمی ہے، بڑی پاپولیشن ہے، بڑے ریسورسز ہیں، نیوکلیر پاور ہے، تو اس کو چلانا تو ہے. مگر جو بھی انٹرنیشنل جو ہیں ادارے، ان پہ تو ہندوستانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتے، آئسولیٹ کر دیا. مگر اس آئسولیشن میں آپ کا اپنا کردار بھی ہے، بہت بڑا ہے. بات بڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ملک کے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس حکومت کی ایڈوائزر ہیں. غوث پاشا، عائشہ غوث پاشا، حفیظ پاشا کی اہلیہ. اچھا. انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ 100 ملین یعنی 10 کروڑ عوام جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. جی یہ ورلڈ بینک ہے. دیکھیں میں تو یہ کہتا تھا کہ 40% خط غربت سے نیچے ہیں اور 40% اس سے اوپر ہیں، مگر وہ بھی غریب ہیں. وہ بھی 40% خط غربت سے نیچے ہیں اور 40% اس سے اوپر ہے، مگر وہ بھی غریب ہیں. اچھا. اپرچونٹیز ان کے پاس بھی نہیں ہے، 1000 روپے سے کم کماتے ہیں 80% لوگ. اچھا. اب باقی رہ گئے 20%. 20% میں سے 10% اشرافیہ ہے. اور 10% آپ اور میں جو اب مشکل ہو رہا ہے اس ٹیکس اور اس بجلی. ایک اے سی چلاؤ تو 40-50 ہزار روپے آ جاتا ہے. روز دفتر جاؤ واپس آؤ تو پیٹرول کا بل 40-50 ہے. تو یہ اگر لاکھ روپیہ تو آپ نے صرف انرجی پہ دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے 3-4 لاکھ روپے کمائیں گے تو آپ کا گھر چلے گا نا. تو کس کے پاس اپرچونٹیز ہیں 3-4 لاکھ روپے 3-4 لاکھ روپے کی؟
تو وہ پھر غبن کرتے ہیں، اور پھر غبن کرتے ہیں تو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، کل کا مال باسی۔ ڈاکٹر صاحب آخری، ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بہتری کی صورت آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ہے۔ اچھا ایک بات، کیپٹلزم پوری دنیا میں ناکام ہو چکا ہے۔ کیپٹلزم کا جو بابا آدم تھا برطانیہ، وہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد نکل گیا، اور موجودہ دور میں کیپٹلزم کا جو یعنی پوری ورلڈ اکانومی کا جو انجن تھا امریکہ، وہ بھی ڈاواں ڈول ہے، اور ڈالر جو ہے وہ مطلب اپنی قدر و قیمت جو ہے وہ کھو رہا ہے عالمی معیشت کے اندر۔ تو جس طرح کمیونزم ناکام ہو گیا ہے، اسی طرح آپ نہیں سمجھتے کہ کیپٹلزم جو ہے اس کا بھی چل چلاؤ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسانی جو سسٹمز ہوتے ہیں ان میں ہر 8-10 سال میں ریجوینیٹ کرنا پڑتا ہے ان دی کانٹیکسٹ۔ جو اس شکل میں کیپٹلزم ہے وہ واقعی فیل ہو گیا، اور اس کی جو آپ نے بات کی ہے وہ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو ہمارے جیسے ملکوں کو لوٹ کے چلاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اسی کے اندر جنگیں کر لی انہوں نے، تو پھر ری ہیبلیٹیشن پہ جو پیسے لگے اینڈ سچ فورتھ، ہمارے جیسے ملکوں کو جو حکمران دیے وہ بھی انہی کے غلام تھے یا سچ فورتھ۔ مگر اگر فری مارکیٹ کو اس طریقے سے جس طرح ایڈم اسمتھ نے کہا چلا لیتے، اور ایک دوسرے کا جو اتصال نہ کرتے، تو شاید پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ، اب تو یوکرین کی جنگ ہو یا صدام پہ حملہ ہو یا کوئی نہ کوئی امریکہ کو یہ حربہ استعمال کر کے، اب آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو رو رہے ہیں، جو بائیڈن کے بیٹے پہ یہ یوکرین کے صدر کے ساتھ مل کے پیسے کھانے کا الزام لگ گیا، پہلے لگا ہوا ہے، ٹرمپ نے لگا دیا تھا، اور ٹرمپ پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ بھی نہ الیکشن لڑ سکے۔ تو دونوں صدر امریکہ کے جو الیکشن اگلا لڑیں گے دونوں کنٹروورشل ہیں، اور دونوں کی بے ایمانی نظر آتی ہے، اور دونوں ہی اقتدار کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ نئے لوگ، حالانکہ انگلستان میں آپ دیکھیں کہ یہ ہو گیا کہ اب ہندوستانی اوریجن کے پرائم منسٹر ہیں، بورس یلسن کو وہ کیا نام ہے بورس جانسن کو آج ریزائن کرنا پڑا ہے تاکہ نئی قیادت آئے، ریجوینیٹ ہو اینڈ سچ فورتھ۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیز یہ کام نہیں کرتی، یہی انڈسٹریلسٹ کا پرابلم ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پاکستان میں فیکٹریاں لگائی تھیں ٹیکسٹائل کی، بڑے ویژنری لوگ تھے، آج ان کے پوتے پوتیاں اس پوزیشن میں پہنچی ہوئی ہیں، مگر وہ انٹرپرینیورز نہیں ہیں سارے کے سارے، وہ اس طریقے سے ڈائنامزم لا ہی نہیں سک رہے، وہ جو بچایا ہوا ہے دادا باپ نے اسی کو لے کے چل رہے ہیں، تو زوال آ رہا ہے، انوویشن کوئی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپٹلزم کی جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ انہیریٹنس ہے۔ انوویٹ آپ کریں، پیسہ بنائیں، آپ جہاں مرضی لے جائیں، مگر جب آپ اس بچے کو دیتے ہیں وہ سارا بنایا ہوا پیسہ جس کا کوئی اس کیپٹلسٹ سرکولیشن میں سے تعلق نہیں ہے، لیکن صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے، تو پھر یہ زوال نہیں آنا ہے۔ دوسرا زوال مینیجرز کا ہے۔ اچھا، یہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ کیپٹلزم میں ہے اور کمیونزم میں بھی ہے، ہمارا اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ہے، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر ان کا کام ہے تنخواہ لینا اور پروفٹ دینا اس کو جو سٹاک ہولڈر ہے، جو تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلا تو میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، آتا تو مجھے ہے، تو میں یہ پروفٹ اس کو کیوں دوں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو خرد برد کرنا میرا حق ہے۔ ٹھیک ہے، کرپشن کی بیہائنڈ جو ایک سوچ مائنڈ فریم ہے، پھر ہم نے جو یہ دیکھا دیا ہے کہ ان لمیٹڈ عمارت، کہ چھوٹی سی گاڑی پہ آپ نے نہیں جانا، اب اور بڑی اور بڑی اور بڑی، اور اب ٹرکوں پہ جانا ہے جو سڑک پہ ہی نہ گزر سکے، کیونکہ آپ نے دکھانا ہے کہ دوسروں سے آپ کو بہتر ہیں۔
ویسے تو آپ دماغ سے تو شاید بہتر نہ ہو، مگر چوری کر کے یہ ویلتھ میں، جب آپ بڑے سے بڑا گھر، بڑی سے بڑی گاڑی، روز یہ کپڑے بدلنا، اسپیشلی بیگمات جو خود تو کمانی نہیں، ہسبینڈ بہت محنت کرتے ہوں گے، یا ایسی عورتیں بہت محنت کرتی ہوں گی مگر ان کے بچے نہیں، تو جب شیئر محنت کرنے والے کا شیئر زیادہ حصہ وہ بندہ ایش کرے گا جس کا کوئی اس محنت میں تعلق نہیں ہے، تو سسٹم کولیپس کرے گا ہی کرے گا، وہ کیپٹلزم ہو یا کمیونزم ہو۔ اس کی حدیں مقرر کرنی بہت ضروری ہیں، اور اس کا وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے، وہ جو عمارت ہے، اس کو عام آدمی تک پہنچانا، جس کو ہم ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی کہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ زوال آتا رہے گا۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بین الاقوامی کیپٹلزم کا نظام جو ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو پاکستان کا جو نظام ہے وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مٹر جتنا حصہ ہے، تو یہ بھی زوال پذیر ہے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم اپنی زمین کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے، پیداواریت نہیں دیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے، جب تک ہم پانی سے بجلی نہیں پیدا کریں گے، سورج سے بجلی نہیں پیدا کریں گے، بیرونی تیل سے بجلی کریں گے، تو یہ ساری، جب تک اتنی بڑی 7 گورنمنٹس رکھی ہوئی ہیں آپ نے، 88 منسٹرز ہیں، کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، 8-10 گاڑیوں پہ وہ جاتے ہیں، ورنہ اپنے جیب سے تو وہ ایک گاڑی نہ لے سکیں۔ تو پھر آپ معاشرے کو جو 2-3 حصوں میں تبدیل کرتے ہیں، تو پھر وہ جو غریب آدمی ہے اس سے ووٹ بھی لیتے ہیں، اس سے محنت بھی کراتے ہیں، اور اس کو کچھ نہیں دے رہے، اس کے نام پہ ملک چلاتے ہیں۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ جس کی بات آپ اور میں کر رہے ہیں، الیکٹیبلز یا پرندے جن کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیوں قوم کے کندھوں پہ راج کریں؟ ٹھیک ہے، قوم کو ان کے کندھوں پہ راج کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈسٹریبیوٹیو میکنزم جو ہے وہ اگر ٹھیک رہے، اب دیکھیں جن معاشروں کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں، جتنا مرضی اتصالی ہوں گے وہ، مگر وہ ڈیفنس بھی اپنا بلڈ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہ ویلفیئر بھی پیسہ لگاتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم، لوگوں کی صحت، گھر، یہ سڑکیں، بسیں، سینیٹیشن کا نظام، یہ سارا کچھ وہ دیتے ہیں تاکہ غریب کو یہ نہ پتہ لگے، اور شہر کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ یہاں بڑی گاڑی نہیں آئے گی، یہاں پیدل جاؤ گے یا ان انڈر گراؤنڈ پہ جاؤ گے، تاکہ امیر اور غریب کا فرق لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز نہ کرے، اور سوسائٹی کے اندر جو تقسیم ہے وہ اس طریقے سے نہ نظر آئے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں بل گیٹس اور ایلن مسک رہتے ہیں، مگر وہ جب عام آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ٹی شرٹ اور جین میں جاتے ہیں، اور چھوٹی گاڑی پہ جاتے ہیں یا بسوں پہ جاتے ہیں، تاکہ وہ سارا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، اسی لیے ان کی عزت بھی ہوتی ہے۔ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمیں کوئی گولی مار دے گا، ہمیں کوئی لوٹ لے گا، کیونکہ ہم نے لوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پروڈیوس کیا ہے، انہوں نے شیئر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ان کو یہ پتہ لگے کہ ایلن مسک کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جینوئنلی نہیں ہے، اپنی فیکٹری کے اندر صوفے پہ سوتا ہے، وہ 14 گھنٹے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہے نا جی جن کو ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں، وہ آپ پوٹن کو بنانا چاہتے ہیں، یا ایلن مسک کو بنانا چاہتے ہیں، یا پریزیڈنٹ خی کو بنانا چاہتے ہیں، یا کسی اسلامک ملک کے اس صدر کو بنانا چاہتے ہیں جو نیچے سے اوپر آیا ہے، لی کوانگ ہے جیسے، جی، مہاتیر، مگر میں نے مہاتیر، یہ ترکی کے صدر اردوان ہیں، جی، ان کو آپ اگزامپل بناتے ہیں نا، 3-4 دفعہ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں تو صحیح، ان کی آئیڈیالوجی بھی میری اور ان کی آئیڈیالوجی فرق ہوگی، مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے کیا کیا، اور قوم نے ان کو پھر سراہا ہے۔ وہ جب ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے مجسمے بناتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہو سکا گزرے 75 سالوں میں، اور عوام جو ہیں 24-25 کروڑ عوام جو ہے ہماری، وہ صرف نعرے لگانے
اور سر وہ زندہ باد اور ترسی، مردہ باد. وہ بھی شہروں کی ہوگی، ترسی ہوئی ہے عوام جن کو دوائی نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب دوائی تو بڑی صاف پانی ہی نہیں ملتا، صاف پانی نہیں ہے، دوائی تو چلو مچھر پھر کو مارنے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے تو باقی اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم دنیا کا 5th لارجسٹ ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، 4th لارجسٹ دودھ پروڈیوس کرنے والے، 4th لارجسٹ 2nd لارجسٹ یہ بادام پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی یہ اس کی مراعات ہماری قوم تک تو قوم تک نہیں ہے. تو ہم کیا یعنی 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا، کیا پروڈیوس کیا، کیا گین کیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا 130 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ ہے، اور جو ہم اور قوم کو نہیں ملا ہوا، وہ قوم کو نہیں ملا ہوا، اور جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کا 50% سے زائد جو ہے وہ قرضہ واپس کرنے میں چلا جاتا ہے. اور جو ٹیکس اکٹھا بھی تو نہیں ہوتا نا، وہ لوگ جو حکمران ہیں ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ٹیکس دے رہے ہیں. تو ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھایا. ہم یہ گفتگو جو کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کرتے ہیں. ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر بات چیت کریں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مصطفیٰ کمال پاشا اور ڈاکٹر قیس اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.